باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے۔ اب اس بات کا تعلق اس واقعے یا قصے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ تو بہت قدیم ہے، لیکن یہ جو بات لکھی جا رہی ہے، فرض کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو، تو ان دونوں میں زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ اور بنی اسرائیل کے زمانے میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ تو اب اگر بظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں یہ بات لکھ دی گئی، تو یاد رہے کہ اس سے پہلی امتوں میں بھی یہی بات لکھی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی قانون تھا، حضرت نوح کے زمانے میں بھی یہی قانون تھا۔ وہ قانون کیا ہے؟ کتبنا، ہم نے لکھ دیا، اعلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو، یقیناً، من قتل، جس نے قتل کر دیا، نفسن، ایک جان کو، بغیر نفسن، بغیر بدلے کے، او فسادن، یا بغیر اس کے فساد کے، فی الارض، زمین میں۔ یعنی اگر کسی شخص نے قتل کیا ہے اور اس کا قاتل ہونا ثابت ہو جاتا ہے اور پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے، حکومت وقت اس کو سزا دیتی ہے، یہ تو مستثنیٰ ہے، لیکن ویسے ہی ناحق کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، نہ وہ شخص قاتل ہے اور نہ ہی وہ فساد فی الارض کا ذمہ دار ہے، تو اب ایسی کیفیت میں اللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا، پس گویا کہ قتل الناس جميعا، اس نے قتل کر دیا تمام کے تمام انسانوں کو۔ تو ایک انسان کا ناحق قتل کرنا یہ تمام انسانوں کو قتل کر دینا جیسا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے زندہ رکھا ایک نفس کو، فَكَأَنَّمَا، پس گویا کہ احیا الناس، اس نے زندہ کیا لوگوں کو، جمیعا، سب کے سب۔ تو اللہ تعالیٰ کی یقیناً اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور یہاں کچھ باتیں بھی سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر حادثہ قتل پوری قوم میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ جب تک اس کا قصاص نہ لیا جائے، ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اس تحفظ سے محروم ہو گیا ہے جو اس کو اب تک حاصل تھا۔ قانون ہی سب کا محافظ ہے، اور اگر قانون ہی ختم ہو جائے تو مقتول ہی قتل نہیں ہوا، بلکہ ہر شخص قتل کی زد میں آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قاتل کا کھوج لگانا صرف مقتول کے وارثوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پوری جماعت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قاتل نے صرف مقتول ہی کو قتل نہیں کیا، بلکہ سب کو قتل کر دیا ہے، سب کا سکون ختم کر دیا اس نے۔ تیسری یہ بات کہ کوئی شخص اگر کسی خطرے میں دیکھے تو اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کے نظر انداز نہ کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، بلکہ اس کی حفاظت اور حمایت کے لیے حتی المقدور اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس کی کوشش کی وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی ہے تو گویا اس نے صرف ایک انسان کی جان نہیں بچائی، بلکہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی ہے، کیونکہ جب ایک انسان قتل ہو گیا تو اس ایک قتل کی وجہ سے پھر کئی لوگ قتل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جہاں کوئی نظام نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، تو پورے پورے قبائل، پورے پورے قبیلے، پورے پورے علاقے اس وجہ سے ویران ہو گئے، برباد ہو گئے کہ ایک شخص نے قتل کیا اور بدلے میں انہوں نے پھر مقتول والوں نے قاتل کے کسی بندے کو قتل کر دیا، اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ اور جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی جنگ بسوس خاص طور پر، جس کا تذکرہ آتا ہے کتب تاریخ میں، کہ 40 سال تک چلتی رہی، اور بھی اس کے علاوہ بہت سے اس طرح کے معاملات۔ تو اس لیے جہاں ممکن ہو کسی انسان کی جان بچانا، تو وہاں انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اگر کوئی شخص کسی قاتل کو چھپاتا ہے، یا قاتل کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، یا قاتل کا ضامن بنتا ہے، یا قاتل کو پناہ دیتا ہے، یا قاتل کی دانستہ وکالت کرتا ہے،
یا دانستہ اس کے جرم سے بری کرتا ہے، وہ گویا خود اپنے اور اپنے بھائی بیٹے کا قاتل ہے۔ وہ سب کچھ کرتا ہے کیونکہ ایک قاتل سب کا قاتل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ایک قاتل کو نہیں بچا رہا بلکہ وہ یوں سمجھ لیں کہ دوسروں کو بھی قتل کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرما دیا قرآن مجید میں کہ قصاص میں، یعنی جب قاتل کو بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس میں باقی لوگوں کے لیے زندگی ہوتی ہے۔ تو پانچویں بات یہ، کسی مقتول کے قصاص کے معاملے میں مقتول کے وارثوں یا حکام کی مدد کرنا بھی در حقیقت مقتول کو زندگی بخشنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بیان فرما دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، وَلَقَدْ اور تحقیق جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح احکامات کے ساتھ پیغمبر ان کے پاس آتے رہے۔ ثم پھر ان کثیراً یقیناً بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد بھی، یعنی پیغمبروں کے آنے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود بھی، فی الارض زمین میں، لمسرفون یہ لوگ اسراف کرنے والے ہیں۔ اسراف اور فساد یہ دونوں لفظ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ زمین پر امن تبھی ممکن ہے جب تک افساد اور اسراف دونوں سے بچا جائے گا، اور کیونکہ خاص طور پر یہودیوں کے جو 3 قبیلے آباد تھے مدینہ میں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور یہ مدینہ کے آس پاس پہ آباد تھے، تو انہوں نے تو مسلمانوں کے ساتھ امن اور صلح اور باہمی حمایت اور مدافعت کے معاہدے کر رکھے تھے، لیکن ایک دن بھی انہوں نے ان معاہدوں کا احترام نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور مدینہ سے ان کے قدم اکھاڑ دینے کی سازشیں کرتے رہے۔ قریش نے مسلمانوں پر جتنے بھی حملے کیے سب میں در پردہ یہودی شریک رہے۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے بھی انہوں نے بارہا کوششیں کی۔ صحابہ اکرام بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی انہوں نے بارہا تدبیریں کی، اگرچہ ان کی یہ چالیں بیشتر ناکام رہی، لیکن متعدد نہایت اندوناک واقعات پیش آئے۔ عورتوں اور بچوں کے اغوا اور قتل میں بھی یہ لوگ نہایت شاطر اور سنگ دل تھے۔ مسلمانوں کو ہر وقت یہودی کی طرف سے اپنی جان اور عزت کے معاملے میں کھٹکا لگا رہتا تھا۔ حد یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو وہ کسی قضیے، کسی معاملے میں طے کرانے کے لیے کسی معاملے میں گفتگو کرتے، بلاتے، تو ان کو بھی ہلاک کرنے کی کوششیں کرتے، سازشیں کرتے۔ تو بہرحال یہ افساد ہوتا ہے، یہ فساد ہوتا ہے زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر بارہا پیغمبر بھی بھیجے، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امن اور سکون نصیب فرمائے اور ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔